جناب عبدالصمد صاحب، محبوب صاحب، حضرت امام غزالی فاؤنڈیشن رحمۃ اللہ علیہ کے صدر جناب شیخ ایاز صاحب اور جناب یسودرا صاحب، بزرگان ملت اور میرے نوجوان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں جناب عبدالصمد صاحب کا، جنہوں نے ہمیں یہاں پر جلسہ کرنے کا موقع دیا، اللہ اور اللہ کے رسول کے باتیں سنوانے کا موقع دیا، اور قابل تعریف ہیں وہ نوجوان جو اس جلسے کو منعقد کرنے کے لیے مختلف طریقے سے جدوجہد کیے، کیونکہ یہ مجالس یہ دوسری نشست ہے علم و دانش کی جو تعمیر ملت کے زیر اہتمام امام غزالی فاؤنڈیشن کے تعاون سے اور کئی ایک نوجوانوں کے تعاون سے یہ نشستیں منعقد کی جا رہی ہیں۔ آج کی اس نشست کا موضوع ہے کہ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والی سازشیں اور ان سازشوں میں مسلمانوں کی ذمہ داریاں۔ یقیناً میں کچھ دنوں سے مصروف تھا، اس لیے یہ موضوع پر ذہنی طور پر تو تیار نہیں ہوں، مگر یہ موضوع ہی ایسا کچھ ہے جو آج کی ہونے والی شرپسندگی مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنا، مسلمانوں کو استیال کرنا، مسلمانوں کو انڈورس کرنا، مسلمانوں کو ایموشنلائز کرنا، اس کے بعد میں مسلمانوں کے ذریعے سے کچھ ایسا کام کروا دینا جس سے پھر دنیا مسلمانوں کو نشانہ ملامت کہے اور کہے کہ یہ دہشت گرد ہے۔ یہ عالمی سطح پر یہ سازشیں ہو رہی ہیں، ان سازشوں میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ حدیث شریف میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نفس اور جان سے زیادہ چاہنا بے حد ضروری ہے، تبھی جا کر ہم مسلمان مومن کہلائیں گے۔ یقیناً ہم میں بے عملی بہت زیادہ ہے، یقیناً ہمارے کئی ایک مسائل ہیں، یقیناً ہم میں مسائل و مشکلات کا دنوں رات ہم سامنا کرتے ہیں، باوجود اس کے ہم آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی نہ برداشت کیے ہیں نہ برداشت کریں گے۔ اور شاہد حسین صاحب ایک حیدرآباد کے مقرر ہیں، انہوں نے ایک بار ان کے خطاب کو میں نے سنا تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں اسی طریقے کی سرپسندگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا معاملہ درپیش آیا تو ایک نوجوان اٹھا اور نوجوان اٹھ کر صرف آقا علیہ السلام کی محبت میں جس نے وہ گستاخی کی تھی اسے خنجر لی اور خنجر لے کر اس کے سینے میں پھونک دیا اور اسے جیل ہو گئی، اور اس دوران علامہ اقبال بھی جیل میں ہوا کرتے تھے، اور اتفاق سے اسی جیل میں اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے پر جب اس کے جنازے کی تیاریاں کیے گئے تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے جیلر سے درخواست کی کہ میں یقیناً جیل میں ہوں، اس کے باوجود اس نوجوان کے جنازے میں جانا چاہتا ہوں، اس نوجوان کی میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ اب جب علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو اجازت مل گئی، اس نوجوان کے جنازے کے جو ہوتا ہے مل کر سب تمام لوگ جو جاتے ہیں جلوس کی شکل میں
تو اس میں علامہ اقبال بھی تھے. سارے رستے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ کے گئے کہ یہ نوجوان بازی مار گیا اور ہم رہ گئے، یہ نوجوان بازی مار گیا اور ہم رہ گئے. تو یقیناً ہمارا جذبہ ایمان یہی کہتا ہے کہ ہم کسی بھی طریقے کے مسلمان ہوں، بے عملی ہمارے میں یقیناً ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دیں گا انشاءاللہ تعالیٰ ہم باعمل بن جائیں گے، مگر ہمارے نفس سے، ہمارے جان سے، ہمارے مال سے، یہاں تک کہ ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہمیں آقا علیہ السلام کی محبت ہمیں عزیز ہے. تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ سازشیں کیوں ہو رہی ہیں اور ان سازشوں کا ہم کس طریقے سے جواب دیں. تو خدا کے لیے میں نوجوانوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمیں جذباتی ہونا چاہیے، مگر جس طریقے سے دشمنان اسلام جو سازشوں کے تحت ہمیں جذبات میں لانا چاہ رہے ہیں، جیسا ہمیں ایموشنلائز کرنا چاہ رہے ہیں، کبھی کارٹون بنا کر گستاخی کی جاتی ہے، تو کبھی کسی ایک فلم کے نام سے گستاخی کی جاتی ہے، کبھی کچھ یہ فتنہ پروری روزانہ چلنے والی ہے اور ازل سے چلتے آ رہی ہے. اب اس فتنہ پروری میں ہمارا کردار، ہمارا ذمہ داریاں کیا ہونا؟ ہم ایک جمہوری ملک میں، جمہوری ملک کے کچھ تقاضے، یہاں کی قوانین، آپ کو وہ قوانین میں رہ کر ان تمام فتنہ پروریوں کا جواب دینے کا ذریعہ ہے. تو میں آپ لوگوں کو یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ گستاخیاں ازل سے ہوتے رہے ہیں، آج بھی ہوتے جائیں گے، روز قیامت تک ہوتے جائیں گے، یقیناً ہوتے جائیں گے، مگر ان معاملات میں ہمیں خاموش بیٹھنا نہیں. ان معاملات میں جو گنجائش بنتی ہے، جس طریقے سے بھی گنجائش ہوتی ہے، پورا من طریقے سے، جیسا کہ آپ کو آقا علیہ السلام کا اسوہ پیش کروں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے تھے، صحابہ اکرام بے چین ہو جاتے تھے، بے تاب ہو جاتے تھے، جان لینے پر آمادہ ہو جاتے تھے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ اکرام جاتے اور صحابہ اکرام یہ شکایت کرتے کہ مشرکین مکہ آپ کو نعوذ باللہ دیوانہ کہہ رہے ہیں، تو صحابہ اکرام کہتے تھے، اللہ کے رسول آقا علیہ السلام فرماتے تھے کہ اے میرے لوگوں، تم پریشان مت ہو، تم جذباتی مت ہو، اس لیے کہ میرا نام محمد ہے، جو اللہ کا کیا ہوا ہے، یہ مستقل تعریف ہے میرے لیے، یہ پرمننٹ تعریف ہے میرے لیے. کوئی مجھے دیوانہ کہتا ہے تو محمد دیوانہ ہے کہہ کر یہ کہتا ہے، جو کہ اس کے خود کے جملے میں میری تعریف ہے. تو پھر مشرکین مکہ نے یہ کہنا شروع کیا کہ مزمم ہے، استغفر اللہ، مزمم کہنا شروع کیا. تو بھی میرے آقا علیہ السلام نے ان لوگوں کو معاف کیا، دین کی دعوت دی، ان کو اپنے اعتماد میں لینے کی کوشش کی. پھر ایک دوسری مقابر کعبۃ اللہ کے سامنے یہ بھی دیکھیے اسوہ، نبی پاک کا اسوہ دیکھیے، ایسے ایسے شر فتنہ پروروں کے سامنے کس انداز میں آپ ان کا جواب دیا کرتے تھے. کعبۃ اللہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سربہ سجود ہے، اس میں ابو جہل ایک اونٹ کا کیا کہتے ہیں اسے، وجڑی لا کر، وزندار وجڑی لا کر آقا علیہ السلام کے سر پر رکھتا ہے. آپ اس کے وزن سے اپنا سر نہیں اٹھا سکتے تھے. تو اس دوران حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر آ کر وہ وجڑی کو دھکل دیتے ہیں، وہ وجڑی ہٹ جاتی ہے، پھر آقا علیہ السلام اٹھتے ہیں، پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتی ہے کہ اے اللہ ابو جہل کو ہلاک کر دے. تو فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، میں اس دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، زحمت بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں. میں کسی کو ہلاکت کی کیسے دعا آپ کے ذریعے سے کرنے کو میں قبول کروں گا، اس لیے میں رحمت بنا کر گیا ہوں. تو یہ ہمارے سامنے اسوہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. ہم جذباتی نہ بنے، ہم ایموشنلائز نہ ہوئے،
مگر قوانین میں جو جو گنجائش ہے ان تمام گنجائشوں کو استعمال کریں، ہر ممکن کوشش کریں کہ جس کی بھی گستاخی ہوگی، کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے، ہمیں یہ تعلیمات حاصل ہے ہمارے اسلاف کی طرف سے کہ آپ کسی مذہب کے بارے میں، کسی مذہبی قائدین کے بارے میں، مذہبی رہنما کے تعلق سے آپ برا بھلا مت کہو، بلکہ قرآن مجید میں آیا کہ آپ دوسروں کے بتوں کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ آپ وہ لوگ عداوت میں آپ کے خدا کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے تعلیمات، اصل ہمارے اسلاف نے کہا کہ آپ دوسروں کے مذہب کو برا بھلا مت کہو، اور جس طریقے سے یہ انوسنس آف مسلم، جس میں دین اسلام کی، علماء کرام کی، آقا علیہ السلام کی گستاخیاں ہوئی، یہ کرسچنز کے ذریعے سے آیا، امریکہ کے ذریعے سے یہ فلم بنا کر ہندوستان میں چلائی گئی۔ جو کرسچن جس مذہب کو ماننے والے ہیں، عیسیٰ مسیح کو ماننے والے ہیں، بی بی مریم کو ماننے والے ہیں، ان کے خداؤں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں مکمل ایک سورہ نازل فرمایا اور کہا کہ بی بی مریم پاک ہے، اور مسلمانوں سے کہا اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے سے تم جب تک مسلمان نہیں بن سکتے جب تک عیسیٰ علیہ السلام کو تم اپنا پیغمبر نہ مانو۔ یہ تعلیمات ہم نے دی تمہیں، یہ تعلیمات اسلام نے دی۔ یہ اسلام یہ کہتا ہوا نظر آیا آپ کو کہ جب تک ہم کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو نہیں مانیں گے تب تک ہم مسلمان نہیں ہوں گے۔ اس میں کرسچنز کے عقیدے کے ماننے والے جو ہیں، بی بی مریم کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم ان کو پیغمبر مانتے ہیں، بلکہ پیغمبر نہیں مانتے۔ اگر پیغمبر نہیں مانیں گے تو ہم مسلمان نہیں، ایمان کے دائرے میں نہیں ہیں۔ تو ہم نے یہ تعلیمات دی، اس کے باوجود یہ سرپسند تھی۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں جذباتی نہ ہوئیں، قانون کے دائرے میں رہ کر تمام گنجائشوں کو استعمال کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں ذہنی طور پر اس موضوع کا حق ادا نہیں کر سکا، اس لیے کہ میں مصروفیات میں تھوڑا مصروف ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی دوسرا کوئی بھی عنوان ہوں گا جس پر تیاری کر آؤں گا، اور میں آپ لوگوں کو بھروسہ دلاؤں گا کہ میری تقریر کا حق انشاءاللہ تعالی برادران شیخ ایاز صاحب ادا کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔